بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I start with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear students, in lecture number 1, video number 1, we started your syllabus of class 8, Quranic portion, and we learned about Suratul Qalam and Suratul Shams. Now here today we are going to start Hadith portion of your syllabus. Dear students, first of all you have to know, you have to understand about Hadith, where from the word Hadith is derived. The word Hadith is derived from an Arabic word hadasa, which means any news or any saying or narration. But in Islamic terminology, when we use the word of hadith, so it means saying of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. حدیث کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو کوئی بھی خبر یا کوئی بھی بات حدیث کہلاتی ہے، لیکن اسلام کی اصطلاح میں جب بھی ہم لفظ حدیث استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری مراد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو جو ہے سنائے اور پھر آخر میں کہے کہ حدیث میں اس طرح سے وارد ہے، یا شروع میں کہے کہ حدیث میں اس طرح سے وارد ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، آپ کو سنائی جا رہی ہے، یہ بات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے۔ حدیث کا جو درجہ ہے وہ اسلام میں قرآن کے بعد آتا ہے۔ سب سے پہلا درجہ قرآن مجید و فرقان حمید کا ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ احادیث مبارکہ کا آتا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام ہے اور ان کی کہی ہوئی باتیں۔ تو ہمارے یہاں پر حدیث پورشن میں جو آپ کا سلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں تقریباً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کردہ 10 احادیث مبارکہ شامل ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 59 پر یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی حدیث جو کہ پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ کے راستے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی حدیث کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف دی وے آف اللہ۔
یعنی اللہ کے راستے کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے راستے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، the fires of hell are forbidden for those whose feet are soiled with dust، حرمہ اللہ علی النار، for the sake of Allah the Almighty۔ یعنی جس کے قدم غبار آلود ہوئے، من جس کے بھی، اغبرت غبار آلود ہوئے، قدماہ قدم، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، حرمہ اللہ تو اللہ نے اس پر حرام کر دیا، علی النار جہنم کی آگ کو، یعنی ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی ایکسپلینیشن دیکھیے، ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے، The Almighty Allah is very pleased with any kind of effort for the spread of Islam۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، اسے پھیلانے کی خاطر، اس کی اشاعت کی خاطر جو بھی ایفرٹس کی جاتی ہیں یا جو بھی محنتیں اور مشقتیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ This exertion اور attempt is called جہاد۔ اس طرح کی کاوش، اس طرح کی محنت اور مشقت اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کہلاتی ہے۔ If anyone helps the missionaries who do this، جو کوئی بھی مشنریز کی مدد کرتا ہے، یعنی مشنریز مبلغین کو کہتے ہیں، جو اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں، with his wealth or goods، اپنے مال کے ذریعے یا کسی بھی سامان کے ذریعے، builds a religious school اور library، یا پھر جو بھی شخص کوئی دینی مدرسہ تعمیر کرتا ہے یا پھر کتابوں کی لائبریری تعمیر کرتا ہے، writes article on اسلام، یا پھر اسلام کے فیور میں کوئی آرٹیکل لکھے، کوئی مضمون لکھے، اور opposes the enemies of Islam with weapons، یا پھر جو اسلام کے دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف تلوار لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، یعنی جہاد کرتا ہے۔ all these acts are considered as جہاد، تو یہ سارے کے سارے کام جہاد کہلاتے ہیں۔ ان کاموں میں نکلنے پر جب بندے کے قدم غبار آلود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے قدم غبار آلود ہو جانے پر اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ The Holy Prophet has given such a person the good news that he will be saved from the fires of hell۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو خوشخبری سنائی ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے اس کے قدم غبار آلود ہوتے ہیں کہ اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جاتا ہے، حفاظت عطا ہو جاتی ہے۔ The works which comes under the definition of the way of Almighty Allah are as follows، یعنی وہ کام جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمرے میں آتے ہیں وہ کچھ کام ہیں، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو کام آتا ہے نماز کے لیے مسجد جانا۔ جس طرح سے ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، خاص کر جینٹس، وہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، تو راستے میں جاتے ہوئے جب ان کے قدم غبار آلود ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے راستے پر نکلنے والا کام ہے۔ جب ان کے قدم غبار آلود ہوئے تو اس حدیث کی روح سے ان پر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یا بیمار کی عیادت کے لیے جانا، بیمار پرسی کے لیے جانا، جب کوئی ہمارا مسلمان بھائی یا بہن بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کی عیادت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، تو راستے میں جب ہمارے قدم غبار آلود ہوتے ہیں تو اس حدیث کی روح سے ہم پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کو جانا، کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے جب ہم جاتے ہیں، ظاہر راستے میں چل کر جاتے ہیں، قدم غبار آلود ہونے پر حدیث کی روح سے ہمارے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ جہاد پر جانا، اللہ کی راہ میں کسی بھی طرح کا جہاد جب ہم کرتے ہیں، اگر اس راستے میں ہمارے قدم غبار آلود ہوتے ہیں
تو اس حدیث کی روح سے ہم پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا۔ عزیز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے اسکول کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو جب آپ کے قدم غبار آلود ہوتے ہیں اس علم والے راستے پر، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا اپنے گھر سے یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر ہے، تو جہنم کی آگ کو اس حدیث کی روح سے آپ پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 1 about the importance of the prayer of Almighty Allah. Now we will proceed towards hadith number 2. It is about the importance of Hajj or the benefits of Hajj. We can write the topic of this hadith here. Benefits of Hajj. حج کو انگریزی زبان میں پلگریمیج کہا جاتا ہے۔ اور جو حاجی ہوتا ہے اسے ہم پلگرمز کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، جس میں سے سب سے پہلا رکن کلمہ طیب ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے اور 5واں حج ہے۔ تو حج دین اسلام کی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر سال کے آخری مہینے میں، یعنی اسلام کے جو مہینے ہیں 12 مہینے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے، اور یہ دوسرے ارکان کی طرح نہیں ہے جس طرح روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے۔ روزہ ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے، اس کے روزے رکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب حیثیت مسلمانوں پر ہر سال فرض ہوتی ہے، انہیں ہر سال اپنے مال کا 2.5% حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن حج میں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ حج ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض نہیں ہے، بلکہ حج صرف صاحب نصاب صاحب حیثیت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہ روزے اور زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ ہر سال فرض ہو، بلکہ حج کا معاملہ مختلف اس طرح سے ہے کہ حج صرف زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جب بھی مسلمان صاحب حیثیت ہوتا ہے، صاحب حیثیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس مسلمان مرد اور عورت کے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ گیا کہ وہ حج کے جو ایکسپنسز ہیں وہ برداشت کر سکتا ہے، اور پھر آنے جانے کے خرچ کے علاوہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہونی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو پیچھے دے کر جائے، تاکہ اس کی غیر موجودگی میں ان کی گزر بسر آسانی سے ہو سکے، انہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض کہلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں حج کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من حج البیت فقضى مناسکہ، جس نے حج کیا اللہ کے پاک گھر کا، فقضى مناسکہ، اور تمام مناسک کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا۔ مناسک کی ادائیگی کے دوران حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، اور سلامت رہے تمام مسلمان مرد و عورت اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح سے حج کرتا ہے کہ حج کے دوران مناسک کی ادائیگی کے دوران اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہتے ہیں، تو اس حج کا اسے فائدہ یہ ہوتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس حج کی برکت سے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
یعنی جب وہ حج سے واپس لوٹتا ہے تو اسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کا جو ہے قول ارشاد فرماتے ہوئے کہا، من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال، یعنی جس نے اللہ کے پاک گھر کی سیر کی، اس کا حج کیا اور پھر اس نے کسی بھی طرح کا کوئی فساد برپا نہیں کیا، مطلب وہی نکلتا ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو جب وہ حج سے واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہو، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں لکھا ہوتا، تو حج کی ادائیگی کے بعد جب بندہ واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہ اس طرح سے معاف کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے۔ The person who performs Hajj and completes the various rites faithfully، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس کے مناسک کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، and other Muslims are not harmed by his tongue and his hand, his previous sins will be pardoned by the Almighty Allah۔ تو ایسے شخص کی حج کے دوران جب وہ مناسک کی ادائیگی کرتا ہے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک بات جو قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی زبان کا ذکر پہلے فرمایا، ہاتھوں کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس کا مقصد یہ ہے زبان سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زبان کا دیا ہوا زخم جو ہے وہ ایک عرصہ لگ جاتا ہے بھرنے میں، حالانکہ ہاتھ سے دیا ہوا جو زخم ہوتا ہے اس کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھر جاتا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، حج کی ادائیگی کے دوران آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، کتنا ازدحام اور کتنا رش ہوتا ہے۔ کئی ممالک سے لوگ حج کے موقع پر اللہ کے پاک گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب اتنا کراؤڈ ہوتا ہے اور اتنا رش ہوتا ہے، دنیا کے تمام ممالک سے لوگ وہاں پر حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو لہٰذا بھیڑ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بھیڑ میں مسلمانوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ خبردار تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم ایسا حج کرتے ہو تو تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے اور تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایکسپلینیشن میں لکھا ہے two important points are taught upon in this saying of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں دو اہم باتیں ہمیں ٹیچ کی جا رہی ہیں، تعلیم دی جا رہی ہیں۔ First that one should perform the Hajj at least once in a lifetime۔ پہلی بات تو یہ کہ بندے کو جب وہ صاحب حیثیت ہوتا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا روپیہ پیسہ دیا، مال اور دولت دیا، اب اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ حج کرنے نہیں جاتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار تصور کیا جاتا ہے۔ By the requirements is that he should feel that he is the presence of the Almighty and the supplications for the mercy and the repentance for past sins should be genuine and heartfelt۔ یعنی جب وہ حج کرنے جائے گا تو حج کرنے کے دوران اسے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور حاضر ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جتنے بھی حجاج کرام وہاں پر جمع ہوتے ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تلبیہ آپ جانتے ہوں گے کہ تلبیہ کسے کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ وہ تلبیہ پڑھ دیتا ہوں جو اللہ کے حضور حاضری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ عربی میں تلبیہ کہلاتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اس کے پاک گھر میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، لبیک یعنی اے میرے رب میں حاضر ہوں، اور پھر اس طرح سے وہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔
یعنی اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ The order in which the rites are performed should be strictly adhered to and done sincerely۔ اس کے مناسک کی ادائیگی کے دوران بندے کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ سنسیئرٹی کے ساتھ جمع رہے اور تمام مناسک کو اللہ کے لیے ادا کرتا رہے۔ سیکنڈلی، no Muslim brother or sister should be hurt by word or deed ever۔ دوسرا جو ہمیں اس بات میں سبق دیا جا رہا ہے کہ حج کے مناسک کی ادائیگی کے دوران ہمارے جو دوسرے مسلمان بہن اور بھائی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھوں سے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی یا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ If these conditions are adhered، اگر اس طرح کی کنڈیشنز کو ہم یقینی بناتے ہیں، حدیث کے ان لوازمات کو پورا کرتے ہیں، then Almighty Allah promises that all sins committed in the past will be forgiven۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ جو اس طرح سے حج کو ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پاک گھر کا حج نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آپ کی ویک نمبر 2 میں جو چیپٹر انکلوڈ ہے، شروع میں ویڈیو نمبر 1 میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی جو کتاب ہے یہ اس میں آپ کا پورا سلیبس موجود ہے اور آپ کا اسلامیات کا سلیبس 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ قرآنک پورشن ہے، دوسرا حصہ حدیث پورشن ہے اور تیسرا حصہ ٹاپک پورشن ہے۔ تو قرآنک پورشن میں ہم نے ویڈیو نمبر 1 میں پڑھ لیا تھا، اب ویڈیو نمبر 2 میں آپ نے 2 حدیثیں پڑھی، اس کے ساتھ ساتھ ویک نمبر 2 میں آپ کے پاس ایک ٹاپک بھی لکھا ہوا ہے اور اس ٹاپک کا نام کیا ہے؟ سپیریئر گیٹری نوافل پریئر۔ نفل پریئر یہ فرض نمازوں کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر، مردوں اور عورتوں پر دن اور رات کے کچھ حصوں میں 5 نمازیں فرض فرمائی، اور نماز یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نمازیں فرض فرمائی ہیں اپنے بندوں پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے احکامات جبریل امین کے ذریعے زمین پر بھجوائے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمانے کے لیے اور اپنے نبی کی امت کے لیے، اپنے نبی کو نماز کا تحفہ دینے کے لیے جبریل کا استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر بلایا۔ یقیناً میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نماز کا تحفہ دیا گیا تو جبرائیل کو بھیج کر وہی نازل نہیں فرمائی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، بلندیوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو دن اور رات کے کچھ حصوں میں ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، جن کے نام ترتیب کے ساتھ آپ جانتے ہوں گے: نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان نمازوں کے علاوہ جو ایکسٹرا آرڈینری پریئرز کہلاتی ہیں انہیں شریعت کی اصطلاح میں نفل پریئرز کہا جاتا ہے، اور یہ نفل پریئرز اللہ کی بارگاہ میں جب ہی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، قابل قبول ہوتی ہیں، جب ہماری فرائض نمازیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ فجر کی نماز فرض ہے، اور فجر کی نماز کو پڑھے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی طرح کی نفل نماز پڑھے، اب اس نے اپنا فرض پورا کیا نہیں، اور جو ایکسٹرا آرڈینری پریئر ہے نفل نماز کی صورت میں، وہ اگر وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اگر وہ ایک مرتبہ میں 100 نوافل بھی پڑھ لیتا ہے، ایکسٹرا آرڈینری پریئر پڑھ لیتا ہے، لیکن فجر کی 4 رکعتیں جو اس پر لازم و ملزوم ہیں اس نے ادا نہیں کی، تو اس کی 100 رکعتیں نفل جو اس نے پڑھی ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو پہلی فرصت میں اسے چاہیے اپنے فرائض پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور پھر فرائض کے
ادائیگی کے بعد اور ان کی کمپلیشن کے بعد اسے چاہیے کہ وہ نوافل کی ادائیگی پر زور دے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، اور وہ المیہ کیا ہے آپ جانتے ہوں گے۔ وہ المیہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کے لوگ فرائض نمازوں کی بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور فرائض نمازوں کی کوتاہی کے بعد جب ان کے سامنے نفل نمازوں کی فضیلت کو یا ان کے ثواب کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ فرائض کو چھوڑ کر نفل نمازوں کی ادائیگی میں لگ جاتے ہیں۔ اس کا نقصان انہیں کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ فرائض کے رہتے ہیں اور نہ انہیں نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ نوافل کا ثواب بندے کو اسی وقت عطا کیا جاتا ہے جب اس کی فرض نمازیں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہاں اس چیپٹر میں جو ہمارا مقصد ہے اس چیپٹر کو پڑھانے کا، ٹو انٹروڈیوس سپیریئر گیٹری پریئرز، یعنی نوافل پریئر جو فرائض کی ادائیگی کے بعد ہم پر جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستحب فرمائی ہیں، یعنی ہم پڑھیں تو ہمارے لیے ثواب ہے۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ فرض نمازیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب دیں، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ جو نوافل پریئر ہیں اگر یہ ہم نہیں بھی پڑھتے تو ان کے بارے میں ہم جواب دہ نہیں ہیں، بیکاز دیز پریئر آر ناٹ کمپلسری، یہ نمازیں لازم نہیں ہیں، یہ ہماری طرف سے ایک ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ کہلاتی ہیں، ورشپس کہلاتی ہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں۔ نماز میں جو ارکان ہیں ان میں سب سے اہم رکن سجدہ کہلاتا ہے۔ یہاں آپ کی کتاب میں پیج نمبر 9 پر لکھا ہوا ہے پروسٹریشن از اے پوزیشن۔ سجدہ یہ ایک طرح کی حالت ہے، ایک پوزیشن ہے which takes the devotee closest to Allah۔ سجدہ ایک ایسی پوزیشن ہے، ایسی حالت ہے جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ کسی نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ کے حضور بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں جانے کے بعد وہ زور زور سے تسبیح نہیں پڑھتا بلکہ سرگوشی والے انداز میں وسپر کرتا ہے، سبحان ربی الاعلی۔ میں تو آپ کے سامنے زور سے پڑھ رہا ہوں، یہ تسبیح ہم اس طرح بآواز بلند نہیں پڑھتے بلکہ سرگوشی والے انداز میں ہم سجدے میں جا کر 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ طاق عدد میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سرگوشی والے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یعنی ہماری آواز اتنی سلو ہوتی ہے شاید ہی ہمارے پاس بیٹھا ہوا شخص اس آواز کو سن سکے۔ ہم سجدے میں اللہ کے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا۔ تو جب ہم سجدے میں جانے کے بعد سرگوشی والے انداز میں وسپر کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ اتنی کمزور اور اتنی خفیف آواز ہوتی ہے کہ پاس بیٹھا ہوا شخص بھی نہیں سن سکتا، لیکن یہ آواز اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ جب بندہ سجدے میں جا کر سرگوشی والے انداز میں اس طرح سے تسبیح پڑھتا ہے تو یہ آواز اللہ کے عرش تک جا کے پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد کو فوراً سنتا ہے۔ This is because the moment meets with Allah the Almighty while prostrating۔ بندہ سجدے میں اللہ کے زیادہ نزدیک اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اسے اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ In Islam it is said، یہ کہا جاتا ہے prostrate for long period as Allah likes this position very much۔ جب سجدے کرو تو لمبے لمبے سجدے کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ چاہتا ہے۔ The Holy Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم has bestowed innumerable favors on us۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار فیورز اور احسانات فرمائے ہیں۔ One of the greatest favor is that he has taught us how to pray and beseech Allah for help۔ اور ان میں سب سے اہم اور سب سے بڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فیور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم فرمایا ہے کہ کس طرح ہم نے اللہ سے اپنی بات منوانی ہے۔ How we should beseech Allah، ہم نے اللہ کی کس طرح اپنی بات منوانے کے لیے منت سماجت کرنی ہے اور کس طرح اس کی مدد حاصل کرنی ہے۔ In all the difficulties we face in life، ہر طرح کی پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں جو زندگی میں ہمیں آتی ہیں۔ Thus we can multiply our good deeds thousands of times and receive merciful forgiveness from Allah the Almighty۔ اور نفل نمازوں کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ان نمازوں کا
بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر نظر رحمت فرماتا ہے. To become his beloved servant and devotees. نفل نمازوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں اور اس کے فرما بردار بندے بن جاتے ہیں. This chapter will focus in detail on these non-obligatory prayers. تو اس چیپٹر میں ہم non-obligatory prayers کے بارے میں پڑھیں گے. non-obligatory prayers سے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ وہ نمازیں ہیں جو ہم پر فرض نہیں ہیں. obligatory prayers وہی 5 نمازیں ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ 5 نمازیں obligatory prayers کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ non obligatory prayers کہلاتی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ جو نماز آتی ہے وہ اشراق کی نماز ہے. اشراق پریئر. This prayer should be offered after the obligatory فجر prayer. یہ جو نماز ہے اشراق کی یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، یعنی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہم نے اس نماز کو پڑھنا ہوتا ہے. اور کب پڑھنا ہے؟ about half an hour after sunrise، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم نے اشراق کی نماز پڑھنی ہوتی ہے. 2 or 4 رکعت can be offered. آپ زیادہ سے زیادہ 4 اور کم از کم 2 رکعتیں اس کی آپ نے پڑھنی ہے. A hadith of the Holy Prophet says، اشراق نماز کی اہمیت کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، whosoever offers فجر prayer in congregation، جو بھی شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، continues to sit in the مسجد، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. ظاہر ہے مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو انہیں وہیں پر بیٹھے رہنا چاہیے، اور جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ گھروں میں اپنی جائے نماز پر فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد بیٹھی رہیں. کیا کرنا ہے بیٹھ کر؟ ریسائٹنگ دا ذکر پریز آف اللہ، یعنی انہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد کسی سے کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، اور وہیں اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ کی بزرگی کو بیان کرتے رہنا ہے. ٹل دی سن رائزز، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے. اینڈ دین آفر 2 رکعت آف اشراق پریئر، اور پھر اسے چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز اشراق کی نیت سے پڑھ لے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ will gain benefits equal to those for performing 1 حج and 1 عمرہ. تو یہ 2 رکعت نماز اشراق کی ادائیگی سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے یا بندی کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو نماز آتی ہے چاسٹ پریئر. دس پریئر از آفرڈ بٹوین 10 AM and 11 AM. یہ جو نماز ہے یہ ممکنہ طور پہ 10 سے 11 بجے کے درمیان پڑھی جاتی ہے. 2، 4، 8 یا 12 رکعتیں زیادہ سے زیادہ آپ اس کی پڑھتے ہیں. It is regarded as very effective for prosperity in worldly wealth and blessings. یہ جو چاسٹ کی نماز ہے یہ دنیاوی مال و دولت کی کثرت کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے بہت زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد جو نماز آتی ہے اوابین پریئر. دس پریئر از آفرڈ آفٹر دی مغرب پریئر. یہ اوابین کے 6 نوافل، جیسے کہ شب برات آتی ہے تو ہم اس رات کے شروع ہونے کے بعد بھی مغرب کی نماز کے بعد یہ 6 نوافل پڑھتے ہیں. ہمیں مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد یہ پڑھنی چاہیے. A prayer is offered after the Maghrib prayer is called Awabin prayer. 6 to 20 رکعت can be offered، یعنی کم از کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم will inshallah intercede on the day of judgment for the devotee who offer these prayers regularly. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پاک حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اپنے ایسے امتی کی کل قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے جو ریگولرلی ڈیلی بیسس پر نماز اوابین کی ادائیگی کرتا ہوگا. تہجد پریئر. دس پریئر از آفرڈ ان دی مڈل آف دی نائٹ. یہ رات کے درمیانی حصے میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تہجد نماز کہتے ہی اس نماز کو ہیں جو بندہ سونے کے بعد اٹھ کر پڑھتا ہے. آفٹر سلیپنگ فار سم ٹائم.
یعنی سو کر جب بندہ اٹھے تھوڑے وقت کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز تہجد کا اہتمام کرے. ایٹ لیسٹ 2 رکعت آر آفرڈ, چاہیے کم از کم 2 رکعت نماز تہجد ہمیں پڑھیں, اور ایز مینی ایز از پاسبل, یا پھر جتنی زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹریڈیشن ہیز اٹ دیٹ دی پریفرڈ نمبر آف رکعت از 12. احادیث مبارکہ میں تہجد کی رکعتوں کے بارے میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. There are countless blessings associated with this prayer. اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے ساتھ بہت سے درجات کو اور رحمتوں کو جوڑ رکھا ہے. اللہ the Almighty eases problems and difficulties. اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے پر تمام طرح کی مصیبتوں کو اور پرابلمس کو آسان فرما دیتا ہے. Accept supplication through this prayer and raises the stature of the person who offers tahajjud prayer. اللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والے پر تمام طرح کی پرابلمس کو نہ صرف آسان کرتا ہے بلکہ اس کے درجے کو, اس کے مرتبے کو بھی بلند فرما دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر خاص فضل اور احسان فرماتا ہے. اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ رات کے درمیانی حصے میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے, خواب و خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے, تو بندہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے اٹھتا ہے, باوضو ہوتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتا ہے. تو یہ نماز ایسی نماز ہے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان پوشیدہ رکھی گئی ہے, مخفی رکھی گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کے جب کسی بھی حصے میں اٹھیں تو ہم بڑے خفیف انداز میں اور بڑے چھپے ہوئے انداز میں اس نماز کو ادا کریں کہ ہماری اس نماز کے بارے میں کوئی دوسرا شخص نہ جان سکے. صرف یہ معاملہ اللہ اور ہمارے درمیان جو ہے رہنا چاہیے. اس کے بعد باری آتی ہے استسقا پریئر, یعنی جب خشک سالی ہو جاتی ہے, قحط سالی ہو جاتی ہے, قحط پڑ جاتا ہے, بارش وغیرہ نہیں ہوتی, تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے باران رحمت نازل فرمائے, استسقا کی نماز پڑھی جاتی ہے. When there is a drought and signs of famine appear, جب قحط سالی ہو جائے اور خشک سالی ہو جائے, یعنی پتوں کا گرنا جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے, درخت جو ہیں خشک سالی کا شکار ہو جائیں. A large number of Muslims headed by the imam, تو چاہیے کہ میدان میں امام کے اعلان کے بعد تمام لوگ جمع ہو جائیں. prayer leader, امام جو ہے prayer leader کہلاتا ہے, should walk to the plains outside the city and offer 2 rakat of congregational istisqa prayer for rains. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھلے میدان میں جمع ہو کر 2 رکعت نماز استسقا باجماعت ادا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں. This prayer is offered loudly, یہ نماز باواز بلند پڑھی جاتی ہے. And after the prayer is completed, the imam leaning on either a sword or his stick addresses the assembled people. اس نماز کی ادائیگی کے بعد امام کو چاہیے کہ اپنی تلوار کے ذریعے سہارا لے کر کھڑا ہو یا اپنی اسٹک کے ذریعے سہارا لے کر کھڑا ہو کر لوگوں کو خطبہ دے جو لوگ وہاں پر نماز استسقا کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے. And then with arms spread out and tears everyone beseeches Allah the Almighty to forgive their sins. اور پھر وہ گڑ گڑا کر اللہ سے یہ منت سماجت کریں, اللہ سے مدد کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر باران رحمت کا نزول فرمائے, یعنی بارش عطا فرما دے, تاکہ بارش کی وجہ سے یہ جو قحط سالی ہے اور خشک سالی ہے یہ ختم ہو جائے. To forgive their sins and promise not to sin again, اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ بھی کریں کہ وہ پھر کبھی گناہ نہیں کریں گے. They then offer supplication for rain. Aged people, women and children should also be taken along. چاہیے تو یہ کہ جو ہمارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, بچے اور عورتیں, وہ بھی ہمارے ساتھ میدان میں جمع ہو جائیں. Even the cattle, حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ہم ساتھ لے جائیں, اس میدان میں جمع ہو کر نماز استسقا ادا کریں, اور پھر تمام لوگ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرما دے اور باران رحمت کا نزول فرما دے. روایت میں آتا ہے انشاءاللہ within 3 days کہ اللہ کے پاک حکم سے 3 دنوں کے اندر there will be rains by the mercy of Almighty Allah. یعنی 3 دن کے اندر جب نماز استسقا ادا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا اور آسمان سے
باران رحمت کا نزول فرمائے گا. یہاں تک ہمارا یہ چیپٹر تقریباً ہاف ہو چکا ہے. آپ کا ہوم ورک یہاں پر لکھا ہوا ہے. دس از یور ہوم ورک ٹاسک which is given in your content solution on page number 48. What's meaning of this is your homework task which is given on page number 48. Memorize words, meaning of ahadith plus question answers and which is given on page number 48. This is your homework task. You have to maintain on your copy as well. First of all, you will copy hadith number 1, then you will write its translation, and from page number 48 you will write words meaning of this hadith and question answer. I hope that you have got all the things. Allah Hafiz, fi amanillah.